بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مری کشمیر ٹی وی. اور خواتین و حضرات، مری کشمیر پوڈ کاسٹ کا ہم آج پہلا سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ سیشن بڑا اسپیشل ہے، اور یہ مومنٹ بھی بڑے اسپیشل ہیں ہمارے لیے. اور اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ کافی اسپیشل ہیں. آج ہم بات کریں گے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق جو مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے خاص ہیں، ڈاکٹر فردوس علی خان صاحب. ڈاکٹر فردوس علی خان صاحب کی کہانی جو ہے یہ خود ہی سنائیں گے. میں بس جرنلی اتنا کہہ دوں کہ انہوں نے بڑی اسٹرگل میں جو ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے، اور یہ بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان کے جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں ان میں اپنا لوا منوایا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مری کشمیر ٹی وی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، ایز وی نو کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا جو تعلق ہے خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سرکل بکوٹ کے دور افتادہ اور ایک جو بیک ورڈ ایریا ہے یونین کونسل نمبل، جہاں آج بھی بنیادی جو انسانی سہولیات ہیں اس کا فقدان ہے. تو آپ وہاں سے نکل کر آئے اور آپ نے MBBS کیا. تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ جو عشق یہ سفر تھا یہ کتنا کٹھن تھا، کتنا دشوار تھا، اور آپ نے کون کون سے جو ہے وہ مسائل کو فیس کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ مجھے آپ بارکو پہنچ گئے. تو بہت بہت نوازش، مہربانی. حالانکہ ہمارا آپس میں کوئی مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، ایک ہی علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. سفر واقعی بڑا مشکل تھا. اس زمانے میں ہمارے اپنے گاؤں میں جو ہے وہ ہائی سکول نہیں تھا، تو ہمیں جو ہے وہ میٹرک کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول بکوٹ جانا پڑتا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ روڈ بھی نہیں تھی. تو ہم اپنے نمبل سے جو ہے وہ 4-5 میل چل کے جو ہے ہم جاتے تھے. 5 میل وہاں سے گاڑی پہ بیٹھتے تھے، پھر کوالہ سے اوپر بکوٹ، اور میں روزانہ آتا جاتا بھی تھا. تو یقیناً یہ 2 سال کا سفر بڑا مشکل تھا. پھر FSC کچھ آسان ہو گئی تھی. میرے ایک چچا جو ہے وہ پنڈی سیٹل تھے، تو ان کے گھر رہ کر H8 سے FSC کر لی تھی. اور میٹرک کا سفر یقیناً اس وقت اتنی خوشحالی بھی نہیں تھی، تو ذرا خاصی مشکل سے وہ میٹرک کا سفر ہم نے طے کیا تھا. سر، جس دور میں آپ پڑھے ہیں اور آپ نے میٹرک کی ہے وہاں پر روٹین تو یہی تھی کہ میٹرک کریں اور گورنمنٹ ٹیچر لگ جائیں. تو آپ نے پھر MBBS کی فیلڈ کس طرح چوز کی؟ یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا آپ کو کسی نے موٹیویٹ کیا تھا، گائیڈ کیا تھا؟ MBBS تو اس زمانے میں بھی اسی طرح جس طرح آج کے بچے بھی جو ہے، اس وقت بھی اگر آپ ریشیو دیکھیں تو سب سے زیادہ انٹر کرنے کے بعد، انٹر وتھ سائنس کرنے کے بعد بچے جو ہے وہ میڈیکل سائنس ہی میں جانا چاہتے ہیں، MD کیڈ کرتے ہیں. کئی بار وہ میرٹ پہ نہیں آتے، اس کے باوجود MBBS ہی کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. حالانکہ اب ڈاکٹروں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہاں FSC کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا مقدر میرا ساتھ دے گیا تھا. میرے 2 چچے سعودی عرب میں اس وقت سیٹل تھے، انہوں نے میری بڑی فراخ دلی سے مدد کی. تو اس طرح میں نے MBBS بہرحال بڑی یاشی سے کر لیا تھا. چلے سر. اچھا سر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اموات کی شرح میں سر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. پچھلی 20 سال کی اگر آپ ریشو دیکھیں تو 20 سال اور آج میں بڑا مطلب فرق ہے. آبادی بھی یقیناً بڑی ہے اس حساب سے بھی، لیکن اگر ایک ریشو نکالیں تو بہت زیادہ ہے جو اموات ہو رہی ہیں. پہلے اگر ایوریج یہی تو وہ ایک عام انسان کے 80 سال تھی، تو وہ آج کم ہو کے 45-50 سال پہ آ گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوراک میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے بیماری کی؟ جب آخری سٹیج پہ ہم پہنچتے ہیں پھر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اب رجوع کرتے ہیں. تو تھوڑا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ آخر یہ شرح اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے اموات کی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جدید زندگی جو ہے وہ جہاں اپنے ساتھ بہت سی آسانیاں لائی ہے، تو وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ساتھ لائی ہے. مثلا پہلے جو ہے وہ جفا کشی، چلنا پھرنا، سادہ غذا، کم ذہنی دباؤ، یہ وہ عناصر تھے کہ
جن کی وجہ سے اس وقت شرح اموات واقعی کم تھی، اور اب جو ہے وہ جدید زندگی اور اس میں خوش خوراکی، کم چلنا پھرنا، ٹھیک ہے، اور ذہنی دباؤ، پھر یہ خوش خوراکی میں بھی غذائیت کے بارے میں جو ہے وہ معلومات نہ رکھنا، تو یہ چند بنیادی وجوہات ہیں جو شرح اموات کے زیادہ ہونے کا سبب بن رہی۔ جی ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگ بغیر چیک اپ کے جب ان کے جسم میں کوئی مطلب پین ہو جو بھی ہو تو وہ پین کلر کھاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ پریکٹس ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، رجوع نہیں کرتے، پین کلر لے لی، پیناڈول لے لی، کوئی بھی پین کلر ہو وہ آپ کھاتے ہیں، تو یہ کس حد تک خطرناک ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، پراپر اپنا چیک اپ نہیں کروا رہے اور خود اسے پین کلر کھائے جا رہے ہیں؟ یہ انتہائی عام سوال ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی اس پہ اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں، کچھ کے نتائج بھی آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو معدے کے امراض ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ ان ادویات کا استعمال ہے، اور کچھ تازہ اسٹڈیز جب آئیں گی تو میں شاید آپ سے شیئر کر لوں گا کہ گردوں کے فیل ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ سیلف میڈیکیشن یا ادویات کا خود بخود استعمال ہے۔ معدے کے جو ہے وہ تقریباً 2 امراض کی وجوہات یہی ادویات ہیں۔ ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ قطعاً استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، مسلسل جسم میں تھکن اور درد اور کمزوری، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو وجوہات ہیں یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا یہ کسی بڑی بیماری کی علامتیں ہیں؟ اگر آپ ٹائملی کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ آپ کسی بڑے جو مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ تھکن اور جلدی تھک جانا ساری اور آلسی یا سست روی کی ایک وجہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ اس کی اور بیماریاں بھی ہیں جس کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر، بلڈ پریشر اور ڈپریشن آج کل بہت زیادہ یہ پھیل گیا ہے، اور اسپیشلی بلڈ پریشر اور ڈپریشن یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی کاز کیا ہیں؟ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی وجوہات تو وہی معاشرتی عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ غربت ہے، جس میں جو ہے وہ اور وجوہات ہیں، سماجی وجوہات ہیں، معاشرتی وجوہات ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ذہنی تناؤ کی وجہ سے جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلڈ پریشر خاص طور پر، شوگر بھی سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی اور وجوہات بھی ہیں جن میں وراثت، موروثیت بھی ہے، اور جس میں خوش خوراکی ہے، جس میں وزن کا بڑھ جانا ہے، یہ وجوہات بھی ہیں، اور سٹریس سے یہ دونوں چیزیں، شوگر اور بلڈ پریشر، زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہی پہلے ان کی وجوہات کا جو ہے وہ ادراک کر لینا چاہیے۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ خوش خوراکی، مثلاً یہ ہے کہ چلنا پھرنا کم، اور خوش خوراکی سے بلڈ پریشر کے ہونے کے جو ہے وہ امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شوگر بھی، اگر کسی کا وزن بڑھ رہا ہے تو اسے اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے مشاورت کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ایک آپ کے توسط سے جو ہے وہ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی میٹھی اشیاء ہیں، بیکری کی بنی ہوئی اشیاء تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں جہاں سے گزرتا بھی ہوں وہاں تیسری دکان کے باہر جو ہے چپس بنانے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ یہ جو ایڈیبل آئلز ہیں، یہ بھی آپ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی اتنے مفید نہیں ہیں۔ کچھ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا پرانا جو طرز زندگی تھا جس میں ہم دیسی گھی کو اب اتنا مضر خیال نہیں کرتے ہیں جتنا کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا۔
ورزش کرنی چاہیے اور میٹھی اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے، سبزیاں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر ممکن ہو تو ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے۔ یہ چند بڑی بڑی وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اختیار کر لیں تو کسی حد تک جو ہے وہ ان بیماریوں پہ قابو پا سکتے۔ دو بیماریاں جو جن کا آپ نے ذکر کیا۔ جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنک فوڈز ہیں، جی اسی طرح کولڈ ڈرنکس ہیں، ہاں اور اسپیشلی جو یوتھ ہے ہماری، ہاں وہ تو اس کو ابھی فیشن کے طور پر یوز کر رہی ہے، جی، مطلب اس کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی اس جو بات چیت ہم کر چکے ہیں اس کو ہم سب سے قیمتی بات قرار دیں اس میں سے، تو ابھی آپ نے یہ جو پوچھی ہے صحت کے بارے میں عوام الناس اکثر زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس بات پہ 10% تک بھی عمل کر لے تو یہ ایک نیکی اور بہت بڑی اچھائی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ بالکل تعلیم یافتہ لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ گندی چیزیں جس میں جو ہے وہ میٹھی بوتلیں، میٹھے شربت، چاہے وہ کتنے ہی معیاری کیوں نہ ہوں، بیکری کی اشیاء، ابھی سے ان کو یہ کوشش شروع کر دینا چاہیے کہ بچے اس سے اجتناب کریں، کیونکہ پاکستان میں بے تحاشا آبادی ایسی ہے کہ جن کو اگر ہم تھارلی چیک کریں تو ان کو ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، اور فیٹی لیور کی بھی وجوہات یہ ہیں، اور یہ کہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی بھی بنیادی وجوہات یہی۔ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کینسر روز بروز بڑھ رہا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے گاؤں میں کسی ایک بندے کو، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریشو بہت زیادہ اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ابھی ہر فیملی میں، ہر گھر میں کوئی ایک بندہ ہے جو افیکٹڈ ہے کینسر کی وجہ سے۔ گو کہ کینسر کی کافی ساری جو ہے وہ اقسام ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کینسر کی شرح جو روز بروز بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تاکہ، کیونکہ کینسر جو ہے وہ موذی مرض ہے اور اس کا علاج بھی اس طرح پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ بہت ایکسپینسو ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہے؟ ایک تو اس آپ کے اس سوال کا جو ہے وہ جنرل اسپیکٹ ہے، اور جنرل اسپیکٹ یہ ہے کہ آلودگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ فضا میں کارسینوجینز کی مقدار بھی بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ مخصوص قسم کے کینسر جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ لیکن کینسر کی ہر کینسر کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا منہ کے کینسر جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسوار کا استعمال، گٹکا جس طرح کرتے ہیں، تو ان کے استعمال سے جو ہے وہ منہ کے کینسر، زبان کا کینسر یا گلے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چند وہ بڑی بڑی باتیں ہیں، اگر ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور صاف ستھری فضا ہو جس میں کارسینوجنز ہوا میں کم پائے جائیں۔ اسی طرح پلاسٹک کے چند برتن میں کارسینوجنز ہو سکتے ہیں، تو ان کے استعمال کے بجائے جو ہے وہ مٹی کے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ چند بڑی وجوہات ہیں جس میں جو ہے وہ مخصوص قسم کے کینسر ہوتے ہیں، لیکن کینسر کی ابھی تک مکمل 100% جو ہے وہ وجوہات کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ کینسر کی کون سی علامات جو آپ سمجھتے ہیں کہ بندے کی، کسی بھی ایک عام جو بندہ ہے اسپیشلی گاؤں کا، چونکہ ہمارا اپنا تعلق گاؤں سے ہے تو اس لیے ہم بار بار جو گاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے جسم میں کون سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو فیل ہو کہ مجھے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کر لینا چاہیے؟ چند باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو توجہ دینے کے قابل ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ منہ کے اندر جو زخم پائے جاتے ہیں یا السر پائے جاتے ہیں، تو اگر وہ جلدی ان کی تشخیص ہو جائے تو وہ 100% قابل علاج ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ خواتین میں بریسٹ کینسر اگر ابتدائی مراحل میں اس کی تشخیص ہو جائے تو وہ قابل علاج ہے۔ یہ خوف کہ ہر کینسر جو ہے وہ ناقابل علاج ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا وزن within weeks within months ایک جیسی خوراک کھانے سے بہت ہی کم ہو جائے
تو یہ ایک الارمنگ بات ہے کہ اس کو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اسی طرح جو ہے اگر اس کو بھوک لگنا سرے سے بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ وہ تھکاوٹ محسوس کرے، ٹھیک ہے، ان ویل وہ محسوس نظر آنے لگ جائے، تو یہ چند بڑی بڑی علامتیں ہیں. اس کے علاوہ ہلکا بخار بھی کسی کو رہنا شروع ہو جائے، چند بڑی بڑی علامتیں یہی ہیں ابتدائی کینسر. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب گردوں کے مسائل اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو ایک تو یہ کہ پانی کا انٹیک کام ہے، دوسرا یہ ہے کہ پانی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پانی کی آلودگی، اور اسپیشلی یہ شہروں میں کہ صاف پانی ملنا بہت مشکل ہے. تو یہ کس حد تک خطرناک ہے اگر آپ صاف پانی آپ کو نہیں مل رہا تو اس کی وجوہات بتائیں. خیر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو لوگ خود دوائیاں کھاتے ہیں تو گردے جو ہے وہ ان کے کام نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ گردے جو ہے وہ شوگر میں بھی ایک سٹیج میں خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر میں بھی گردے کام لیکن گردوں کے خراب ہونے کی ایک بہت ہی جو اہم وجہ ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہے، یعنی خود دوائیاں استعمال کرنا. جس طرح لوگ گھروں میں جو ہے وہ بے تحاشا 5 ٹن کھاتے ہیں، پیرسٹامول کھاتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، اور متعدد دوائیاں کھاتے ہیں. تو یہ ادویات کا اس میں بہت بڑا رول ہے. پانی قدرتی نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ پانی جو ہم پیتے ہیں تو پانی کی آلودگی سے یہ علیحدہ بات ہے کہ اسہال ہو سکتے ہیں، دست و پیچس ہو سکتے ہیں، اس سے جو ہے بلڈ پریشر گر جائے تو گردے بھی متاثر ہوتے ہیں. لیکن نیچر نے پروٹیکٹیو میکانزم ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ بہرحال پانی کی خرابی اگر اس میں کچھ اور چیزیں نہیں ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز نہیں ہیں جو بس پانی کی جس طرح ہم جنرلی دیکھتے ہیں پانی کی جو آلودگیاں ہوتی ہیں تو ان سے گردے اتنے کم پانی پیا جائے تو وہ ایک علیحدہ بات بن جاتی ہے. ادروائز ہاضمے کے نظام میں وہ چیزیں جو ہے وہ دیگر بیماریوں کا سبب تو بنتی ہیں، گردوں کا اس طرح بن سکتی ہیں کہ بلڈ پریشر گر جائے، ٹھیک اس طرح. ڈاکٹر صاحب ابھی میرے 2 سوال ہیں کہ ایک عام بندے کو جو صحت مند بندہ ہے اس کو روٹین چیک اپ سال میں کتنی بار کروانا چاہیے، اور اس میں کون سے ٹیسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس میں سال میں کوئی 1-2 بار اس کو ریپیٹ. آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ سال میں 1 دفعہ چیک کروانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی صحت کا ایشو نہیں ہے تو اپنا جو ہے وہ خون کا ایک کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کروا لینا چاہیے. بس سی بی سی کی بات کریں. سی بی سی کی بات کریں. اگر آپ کو کوئی بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی علامت ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے آپ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیئر لاس آج کل اور اسپیشلی ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وٹامنس کی کمی ہے یا جو ہے وہ جینیٹک ایشوز ہیں؟ تو اس تھوڑا سا ڈیٹیل میں بریف کر دیں ہمیں ہیئر لاس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ آپ صابن کون سا استعمال کرتے ہیں. پاکستان کی 99% آبادی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے صابن استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو کیمیکل ڈیٹرجنٹس ہیں یہ جہاں چمڑی کی اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں وہاں جو ہے وہ ہیئر لاس یا ایلوپیشیا اس کو کہتے ہیں وہ بھی یہ ساتھ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. کچھ وائٹامنس کی کمی جو ہے جسم میں اگر ہو تو پھر بھی جو ہے وہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، چمڑی کے ماہر اسکن اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، تو وہ اس کی وجوہات کو پھر پتہ چلا لیتے ہیں. آپ کو جو ہے میڈیکیٹڈ سوپ دیتے ہیں، اور کوئی وائٹامنس کی کمی ہو تو وہ دیتے ہیں، اسپرے دے دیتے ہیں بالوں کی ہیئر گروتھ کے لیے. اگر فنگل انفیکشن ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ گریڈ 20 سے ریٹائرڈ ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں اور جنرل فزیشین ہیں. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے آپ کا، اور آپ کی سروس کا جو پرائم ٹائم ہے وہ بھی ایبٹ آباد میں گزرا ہے. ایبٹ آباد ایک رورل ایریا ہے، اور اسپیشلی جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، سرکل بکوڑ گلیات، تو وہاں پر جو BHUs ہیں وہ بھی مکمل آپریشن نہیں ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو بڑا مسائل صحت سے ریلیٹڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے سروے بہت کیا ہے تو گورنمنٹ کے لوگوں کو توجہ دینی چاہیے سر اس طرف. جی بالکل. صحت کی سہولیات جو ہے وہ دیہات کا بھی اتنا ہی ان پر حق ہے جتنا کہ شہریوں کا ہے، اور بلکہ دیہات کا تو بہت زیادہ ہے اس لحاظ سے.
تو حکومت کو جو ہے وہ بالکل اس پہ نہ صرف توجہ دینی چاہیے بلکہ ان کا یہ پرائرٹی ایشو ہونا چاہیے حکومتوں کا کہ وہ دیہات کو بھی پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں ان میں کم از کم اتنی طبی سہولیات ضرور دیں کہ وہ لوگ ابتدائی ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارے سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر کے ہاسپٹل تک آ جا سکیں. اچھا سر، ترقی یافتہ ممالک میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ابھی آن لائن کنسلٹیشن کا جو ہے وہ ایک روٹین ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر آپ کو آن لائن چیک کرتا ہے اور وہیں پر آپ کو آن لائن جو میڈیسن وغیرہ ساری چیزیں ایڈوائز کر دیتا ہے. پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. فرض کریں اگر گاؤں سے کسی ڈاکٹر بندے نے ڈاکٹر کو پنڈی چیک اپ کروانا ہے یا بات کروانا ہے تو اس کو وہاں پر فزیکلی جانا پڑے گا. تو آن لائن کنسلٹیشن ہونی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں؟ آن لائن کنسلٹیشن اب تو اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے تو اس میں یہ خاصی مفید ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اے آئی انسانی دماغ کا متبادل تو نہیں ہو سکتی ہے، تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ابھی درجہ بندی اس کی ہونا باقی ہے کہ کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ خاصی حد تک آن لائن کنسلٹیشن سے جو ہے ڈاکٹرز تک بھی پہنچ سکتی ہیں اور مریض کی سہولت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ایسا کر لیا جائے، لیکن بہرحال بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آن لائن سسٹم میں مریض کی کوئی بڑی جو صحت کی خرابی کی علامت ہے، نشاندہی کرتی ہے، تو وہ چھپی رہ جائے اور ہم اس کو کافی سمجھتے رہیں، اور پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے کہ یہ آپ نے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے، تو وہی آپ والا جواز پیش کرے کہ میں نے جو ہے کنسلٹیشن کی تھی. بہرحال اس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے، لیکن جس حد تک یہ ہے، مثلا بہت سی چمڑی کی بیماریاں جو ہے اگر آپ آن لائن کنسلٹیشن کر کے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اپنی تصویر بھیج دیں تو وہ ادھر ہی سے جو آپ کو کریں گے پرسکرپشن لکھا دیں گے، تو کافی ہے یہ. وہ آپ سے کچھ سوالات بھی ایسے کر لیں گے. تو اس طرح یعنی میرا خیال ہے کہ آدھی سے کچھ زیادہ سکن پرابلم جو ہیں یہ ان کا ٹریٹمنٹ آن لائن کنسلٹیشن سے ممکن ہے. اسی طرح اور بھی چھوٹی موٹی بیماریاں، اس سسٹم کو جو ہے وہ ترقی کرنا چاہیے اس حد تک کہ مکمل درجہ بندی ہو جائے کہ کون سا مریض جو ہے وہ آن لائن کنسلٹیشن اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اسے جو ہے وہ بنفس نفیس ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے ایک، اور کس کی جو ہے وہ اس مکمل طور پہ ہو سکتی ہے. تو جب یہ مکمل ایک لسٹ دستیاب ہو جائے تو پھر مریض بھی غلطی نہیں کرے گا، ڈاکٹر بھی غلطی نہیں کرے گا. اس طرح. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ ان کو اپنی صحت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جن میں ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور کون سی کام ہے جو ان کو کرنے چاہیے جس طرح ورزش ہوگی اور دیگر چیزیں، اور کون سی ایسی خوراکیں ہیں یا چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی سے ان کو نکال دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر انسان سادگی کی طرف لوٹ جائے تو پچھلے زمانے کی خوراکیں جو ہیں وہ اصل اور آرگینک خوراکیں جو تھی، اب بھی دنیا یہی مانتی ہے کہ وہی اصل خوراکیں. امریکہ اور کینیڈا میں بڑے بڑے آرگینک فارمز ہیں اور وہاں کی ایجوکیٹڈ آبادی جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے آرگینک انڈوں کو، آرگینک غذا کو. تو ایک تو یہ کہ ان کو اپنی خوراک جس حد تک ممکن ہو وہ اصلی خوراک کھانی چاہیے، پہلے والی خوراک. ورزش ضرور کرنی چاہیے، ورزش بڑی ضروری چیز ہے. وہ تمام اشیاء جو میں پہلے جن کی نشاندہی کر چکا ہوں، میٹھی چیزیں خاص طور پہ یہ بیکری کی بنی ہوئی چیزیں، میٹھے شربت، جس طرح یہ کوکا کولاز وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں. گندم کا اگر آٹا کھاتے ہیں تو چھلکے سمیت کھانا چاہیے روٹی، یعنی وہ میدے والا آٹا صحت کے لیے مفید نہیں ہے. پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، صفائی کا خاص خیال رکھنا. تو یہ چند وہی بنیادی باتیں ہیں جو اگر لوگ اس کا خیال رکھیں تو وہ صحت کے خاصے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اور
آخر جیسا اپنی زبانی گل کرساں تساں نے تعلق یونیکٹ سے نمبر لالا جی اور سرکل بکوٹ نے لوگ سے سننا چاہنے سے دیکھنا چاہنے جی سنا محبت کرنے جی کیونکہ تساں سرکل بکوٹ نہ بلکہ پورے ابتباد نہ ایک تساں پرائڈ ہو اس علاقے نے تساں سپوت ہو تساں بڑا سرو کیتا تساں نے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس علاقے سے تساں کے پیغام دسو اس ٹائم جس ٹائم اسے ریکارڈ کرنے ہیں تساں سارے لوگ دیکھے لگنے سرکل بکوٹ نے اسپیشلی یونیکٹ سے نمبر نے تساں اپنی دھرتی ماں سے اور ان لوگوں سے کے پیغام دینا چاہنے اس سوال کی پہلے میں ایک ذرا تبصرہ کرنا چاہنا ہے پچھلے دن کوالہ مقام پر ایک احتجاج سا 29 نومبر جی جی سرکل بکوٹ نے سارے لوگ شامل سے اور خاص طور پر اسی نئی نسل شامل سی تو اجے ضلع میں انہوں نے تقریراں تو انہوں نے علمی بلوغت انہوں نے سوچ تے ساریاں چیزاں ڈٹھیاں اس کی بات سچ پوچھو تو میں یہ محسوس کیتا کہ نوجوان نسل تو بہت ہی ٹیلنٹڈ بہت ہی قابل اور انہوں نے تو کوئی جواب نہیں مجھے اقبال نے شاعری بڑی مشکل شاعری بھی مجھے وہ کرنے سے بچے 20 سال تھی 30 سال نئی نوجوان نسل انہوں نے میں نظریات بھی جانچنا سیاں سچ پوچھو تو زمانے طالب علم میں اچھا مقرر رسیاں تو ہوں اگر مجھے ایک دو گلاں بھی کرنیاں پی چھن تو میں بڑا گونگا تو بڑا رکی کرنا ہے غالباً اس کی وجہ یہی کہ مجھے بتایا الفاظ تولے جلنے ناپے جلنے اسیس کیتے جلنے جی انہاں بچیاں دیاں میں کرنا سیاں تو لہٰذا لفظ یا جملہ غلط ادا کرنا جڑا اصل مفہوم یا نہ بیان کریے کہ یہ انسان یہ بعض اوقات اتنا محتاط بڑائی چھوڑنا کہ پھر وہ اس احساس کی وجہ نال اس کی قوت گویائی بھی تھوڑی کم ہوئی اس سوچ کی وجہ نال غیر ضروری محتاط ہوئی وجہ یہ تو اچھی ایک گل اس علاقے نے لوگ جڑا بالکل پورے پاکستان نے جس طرح اور ترقی یافتہ لوگ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس کی کسی طرح بھی نوجوان نسل پیچھے نہیں ہے کہ میں تسیں اپنی رائے دینا ہے اسی کوئی شک و شبہ نہیں کوئی گنجائش نہیں کسی عوامی پلیٹ فارم پر تس نوجوان نسل یا موقع دیو بات چیت کریں یہ علیحدہ گل ہے کہ نظریات وقت نال بدلنے رہنے بعد بھی احساس ہونا کہ بچے کی سوچ نے جتنے بھی زاویے اتنے ٹھیک نہ سے لیکن ایسا وقت نال ہی ممکن ہونا لیکن اپنے زاویے نال انہاں بچیاں نے اس وقت جڑی سوچ ہی وہ اصا 50-60 سال نے لوگاں ہی بھی لگنا کہ وہ بڑی اچھی سوچ ہی تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نسل خاصی ویجیلنٹ ہی انہیں کہ میں بکرات بنی تو کہڑا پیغام دئی اکڑا ایسا جڑا انہیں اشنا لیا بہرحال چند گلاں جڑی وہ زندگی چو سچائی نے ایک اپنی زبان ہونی اور ضرور دل جتنی ٹھیک ہے دیانتداری نہیں ایک اپنی زبان ہی ہمدردی نہیں ایک اپنی زبان ہی یہ ساریاں چیزیں ایسی ہیں جڑا اثر کرنیاں کوئی آدمی اگر یہ سمجھنا کہ عوام نال تحفہ کری اپنی فیملی نال تحفہ کری اپنے عزیز و اقارب جاننے سننے والے نال تحفہ کری تو کسی مقام اوپر پہنچی اشنا ممکن ہے وہ پیسے حاصل کری ہے کہ نہ لیکن اس کی دلی عزت حاصل نہیں ہوئی اکنی انگریزی نے ایک محاورہ ہے بی سنسیئر ٹو یور سیلف ٹو بی فالوڈ جی سر جس طرح دیکھو نا آخر سچائی تو یہ کہ میں بارکو بیٹھا نیا تسیں مڑے تھی 1 روپے نہیں کوئی لالچ کوئی مفاد کی ضرورت نہیں اس نے باوجود تس بھی لوڑنے آئے ممکن ہے کوئی شاید زندگی پچھلے موقع کسی جگہ اس ملے وا تس بھی اتنی عزت دینے نہ سر تساں نہیں تو اپنے علاقے سے اور اپنے لوگوں سے بڑی خدمات ہیں بڑی کنٹریبیوشن سانی تساں جیسا دسیا کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ساڑے اسپیشلی ساڑے نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن ان کو وسائل نہیں کمی وسائل جس طرح ملنے چاہیے سی اس طرح ملے نے احتجاج ہی ہو چکیا اور تساں سامنے جڑی یہ تحریک سرکل بکوٹ اس بھی جو لوگوں نے مطالبات ہے یہ جینون مطالبات ہے بالکل جینون مطالبات اور گورنمنٹ یہ پورے کرنے چاہیے بالکل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ یور ٹائم اور آپ سے بات کر کے اور یقیناً یہ انٹرویو بہت اچھا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ اس کو سنیں گے وہ اس سے مستفید ہوں گے اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور کہ آپ ہمیں مستقبل میں ٹائم دیتے رہیں گے اور تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں صحت سے ریلیٹڈ اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے وانس اگین بنڈل آف تھینکس سر تھینک یو سو مچ شکریہ